اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 126، صلح حدیبیہ کا ٹوٹنا غزوہ فتح مکہ کا سبب۔ پچھلے آڈیو میں ہم نے جنگ موتا کے بارے میں سنا کہ کس طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی بے مثال قیادت سے مسلمانوں کو دشمنوں کے نغے سے باہر نکالا اور بچا کر باہر لے آئے۔ اس جنگ میں شام میں بسنے والے عرب قبائل نے رومیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی کہ رومیوں کی تعداد بڑھانے والے وہاں پر بسنے والے عرب قبائل بھی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تدبیر پلان کی کہ جس سے عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان درار پڑ جائے اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں سے ان کی دوستی ہو جائے، تاکہ اس علاقے میں پھر دوبارہ اتنی بڑی جماعت مسلمانوں کے خلاف جمع نہ ہو سکے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 ٹارگیٹ تھا، ایک یہ کہ مکہ کو آزاد بھی کرانا ہے، فتح بھی کرنا ہے، اور پوری کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ بغیر خون خرابہ کے فتح ہو، تاکہ خانہ کعبہ کی حرمت کو بٹا نہ لگے، اور جو وہاں کی افرادی قوت ہے وہ قتل ہو جانے کے بجائے ہمارے کام آ جائیں، تاکہ آگے بہت ساری مہمیں ہیں، رومن امپائر سے ٹکرانا، پرشین امپائر سے ٹکرانا، تو پھر وہاں کے لیے افراد کہاں سے آئیں گے؟ یہی عرب کام آئے گی۔ تو ان عرب کو قتل کرنے کے بجائے ان عرب کو چینج کر دیا جائے، یہ جو آج باطل پرست ہیں ان کو حق پرست بنا دیا جائے، کلمہ پڑھوا دیا جائے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہاں تلوار استعمال کی، یعنی جہاں بغیر تلوار کے کام ہو ہی نہیں سکتا تھا وہاں پر تلوار استعمال کیا۔ تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فتح مکہ کے موقع پر صرف 14 لوگوں کی جانیں گئیں، 2 مسلمانوں کی اور 12 کافروں کی، اور وہ بھی مسلمان جو شہید ہوئے وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے قافلے سے بھٹک گئے تھے اور جس گلی میں نکلنا تھا اس کے بجائے دوسری گلی میں چلے گئے، اور وہ کافروں کا محلہ تھا تو کافروں نے انہیں پکڑ کر قتل کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو جنگ موتا کے فوراً بعد ہی ان علاقوں میں بھیجا جہاں جہاں سے عرب قبائل جنگ میں آئے تھے۔ اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو قزاع مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جماعت تیار کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بنو قزاع کو بھی ٹھکانے لگانے کے لیے کہا۔ 300 مہاجر اور انصار کے بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا سریہ روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچے تو اطلاع ملی کہ ان کی جمعیت بہت بڑی ہے، تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فوراً ایک صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اور صحابہ کی جماعت بھیجیں، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جھنڈا لے کر 200 صحابہ کی جماعت اور بھیج دی۔ اس جماعت میں عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب یہ سارے لوگ پہنچے تو اس اسلامی فوج نے بنو قزاع کے علاقے میں گھس کر ان پر ایک رعب ڈال دیا۔ جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو ادھر ادھر بھاگ گئے۔ جس جگہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر ایک چشمہ تھا جس کا نام تھا سلاسل یا سلاسل، تو یہ سریہ سلاسل یا سلاسل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر 2 مہینے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنو غطفان بھی لشکر جمع کر رہے ہیں۔ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو 15 صحابہ کی جماعت کے ساتھ انہیں سبق سکھانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے دشمنوں کے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، قید کیا اور مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ تو اس طرح فوراً ہی وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایکشن لے لیا کرتے تھے۔ اس سے دھیمے دھیمے دشمنوں کی ہمت جواب دیتی گئی اور اسلام طاقتور بنتا گیا۔ خاص طور سے مارکے موتا کے بعد سرزمین عرب تو عرب کے باہر بھی اسلام کی طاقت کا چرچا پھیل گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ عرب سمجھتے تھے کہ رومیوں سے ٹکر لینا خودکشی کے برابر ہے، وہ سپر پاور تھے، اور ویسے بھی 3000 کی چھوٹی سی فوج کا 2 لاکھ یا چلیں 1 لاکھ سے ٹکر لینا اور بہت زبردست کوئی بھاری جانی نقصان اٹھائے بغیر کامیابی سے لوٹ آنا ایک انکریڈیبل بات تھی، انتہائی حیرت انگیز بات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عارضی ٹارگیٹ تھا خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کرنا۔ یہ تو توحید کا مرکز تھا، اس کو بتوں کا جو اڈا بنا لیا گیا تھا، اور مین ٹارگیٹ پورے روئے زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنا مشن بتا دیا تھا کہ ہم مدینے میں جو آئے ہیں تو کھجوروں کی چھاؤں میں آرام کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ مشن کے تحت آئے ہیں۔ جیسے جیسے ہمیں طاقت ملے گی ہم ان پر اٹیک کریں گے۔
دیکھیں صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی. اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال کے لیے سیز فائر ہوگا. نو وار پیکٹ ایگریمنٹ جو تھا وہ سائن ہوا تھا کہ ہم لوگ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے. اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں ان میں اس کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ جن کے ساتھ چاہیں الائنس بنا لیں اپنا، چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ آ جائیں، چاہے تو قریش کے ساتھ ہو جائیں، جو جس کے ساتھ ہو جائے وہ اسی کا بندہ مانا جائے گا، حلیف ہو جائے گا اس کا. تو اس کے نتیجے میں بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کے ساتھ آ گئے اور بنو بکر جو تھے وہ قریش کے ساتھ ہو گئے. اور اتفاق سے بنو خزاعہ اور بنو بکر جو تھے ان میں جاہلیت کے زمانے سے دشمنی چلی آ رہی تھی، ان میں ہمیشہ جنگ چلتی رہتی تھی، ہمیشہ جھڑپ ہوتی تھی. اسی لیے ایک ادھر جڑا تو ایک ادھر جڑ گیا، ایک نے مسلمانوں کو جوائن کیا تو دوسرے نے قریش کو جوائن کیا، کیونکہ دشمنی تھی، ایک ساتھ رہ نہیں سکتے تھے. پھر ایک طرح سے سمجھے جب یہ امن ہو گئی مطلب دنیا میں جو چاہے ادھر ہے ادھر رہے ادھر رہے، اب کوئی نہ راستہ روکنے والا، جو جس سے چاہے ریلیشن رکھے، جو چاہے کاروبار کرے، سب ہو رہا تھا. تو بنو خزاعہ والے ایک بار کہیں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک کنواں تھا جس کا نام تھا وطیر، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا. یہ لوگ کچھ 100 یا 150 کے قریب لوگ تھے. ان کو ٹینشن نہیں تھا کسی لڑائی اور جنگ کا کہ اب تو امن ہی ہو گیا ہر طرف، تو آزادی اور بے فکری سے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. بنو بکر نے بنو خزاعہ کو دیکھا تو انہیں لگا موقع اچھا ہے، ہمارے پرانے دشمن جو ہیں یہاں پر آرام کر رہے ہیں، یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. ہوتے ہیں نا انسانوں میں سے چڑھانے والے اور چڑھ جانے والے بھی. تو بنو بکر میں سے ایک چڑھانے والے آدمی نے جس کا نام تھا نوفل بن ورقہ، اس نے کہا دیکھو تمہارا شکار کتنی مطلب آسانی سے تمہارے ریچ میں ہے، اس پر اٹیک کر لو. دیکھو اس بار اس نے ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، تم کو یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، پتہ نہیں کب کب کی بات جھوٹ سچ کر کے بنو بکر کو بھڑکاتا رہا. سارے بنو بکر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کچھ قریش کے لوگ بھی شامل ہوئے کہ چلو ہم سے ہتھیار لے لو، چلو ہم بھی مدد کریں گے، اور مدد بھی کرنے لگے. تو اس طرح کھلم کھلا صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی قریش کی طرف سے ہوئی. اس طرح سے صلح حدیبیہ ٹوٹ گیا. انہیں لگا کہ 100-150 ہیں، رات میں حملہ کر کے سب کو مار کاٹ کے پھینک دیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، رات گئی بات گئی والا معاملہ ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے اٹیک کیا بنو خزاعہ جاگ گئے اور جان بچانے کے لیے بھاگ گئے مکہ میں. تو جان بچانے کے لیے بس ایک ہی جگہ تھی، حرم. تو وہ حرم میں گھس گئے کہ حرم میں تو ہم کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. لیکن اسی چڑھانے والے نوفل نے کہا نہیں، حرم میں بھی مارو. اس کے قبیلے والے اس سے کہنے لگے کہ الہک، یعنی اسی کے قبیلے والے اس سے دل کہہ رہے ہیں کہ خوف کرو خدا کا، یہاں پر کیسے قتل کر سکتے ہیں. اب وہ دلیل دیتے ہیں نا، جب کوئی اپنی بات کرتا تو اس نے دلیل دی. نوفل نے کہا کہ اچھا حرم میں چوری کرتے تو شرم نہیں آتی، اٹیک کرنے میں شرم آ رہی ہے، کوئی نہیں اٹیک کرو. تب یہ بنو بکر جو تھے حرم میں بھی دوڑانے لگے بنو خزاعہ کو. تو بنو خزاعہ وہاں سے بھی بھاگے. اب کہاں بھاگیں تو ایک آدمی تھا بدیل، اس کے گھر میں بھاگے، اور اس کا غلام تھا اس کے گھر میں گھس گئے. تو اس طرح ان لوگوں کی جان بچ گئی. ایک آدمی تھا عمرو نام کا، اس نے 30-40 آدمیوں کو لیا اور کہا ہمارا مسلمانوں سے الائنس ہے، چلو اس کی فریاد لے کر مدینہ چلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس عمرو کی قیادت میں یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہ ایک دم روتا پیٹتا داخل ہوا. پہلے زمانے میں جب کسی کو رودات سنانا ہوتا تھا تو لوگ اشعار کے انداز میں بولتے تھے تاکہ جذبات بھی بھڑک اٹھیں. تو ان لوگوں نے بہت ہی زبردست انداز میں اشعار پیش کیے کہ ہم کو تو تباہ کر دیا گیا، ہم کو تو مار دیا گیا، ہمارا بدلہ کون لے گا، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تسلی دی کہ تمہاری مدد کی جائے گی. تو اس طرح سے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے. پھر جس کے گھر میں یہ لوگ گھس گئے تھے جان بچانے کے لیے، بدیل بن ورقہ، وہ اچھا میں نے پیچھے نام غلط لیا، ایک سیکنڈ، بدیل ہی لیا تھا شاید، نہیں صحیح ہے بدیل. تو بدیل بن ورقہ ان کے گھر میں یہ لوگ پناہ کے لیے گئے ہوئے تھے، پناہ لینے کے لیے گئے تھے. وہ بھی ایک قافلہ لے کر آیا اور اس نے آ کر کہا کہ دیکھیے یہ ان لوگوں کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، آپ اس کا نوٹس لیجئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تسلی دی کہ ہم بدلہ ضرور لیں گے. ادھر قریش والوں کو ریئلائز ہوا کہ صلح کا جو ایگریمنٹ ہم نے کیا تھا وہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی ہم سے. دیکھیں یہ واقعہ پیش آیا 8 ہجری شعبان کے مہینے میں. یہ جو ان لوگوں نے مدد کر دی بنو بکر کی جو مدد کی قریش نے، تو یہ 8 ہجری شعبان کے مہینے کی بات ہے. اور صلح حدیبیہ جو ذی قعدہ 6 ہجری میں ہوئی تھی. تو سمجھے کہ 2 سال ہو چکے تھے ایگریمنٹ کو.
2 سال میں ہوا یہ تھا، جو امن کی کیفیت پیش آئی، لڑائی جھگڑے رک گئے، تو جو صحابہ کرام 1400 تھے صلح حدیبیہ میں، انہوں نے جو دعوت کا کام کھل کر کیا تو اس کے نتیجے میں 8-10 ہزار لوگ ایمان لے آئے تھے۔ اور ہم دیکھیں قریش میں سے کوئی ایک ایمان لاتا تو وہ 2 طرح سے فائدہ دے رہا تھا۔ قریش میں سے جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لیں، 7 ہجری میں ایمان لائے، تو اب مسلمانوں میں ایک تعداد بڑھ گئی اور قریش کی ایک تعداد گھٹ گئی۔ قریش میں سے عمرو بن عاص رضی اللہ مثال کے طور پر ایمان لے کے آئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، قریش کی تعداد گھٹ گئی۔ تو اس طرح سے 8-10 ہزار لوگ 2 سال میں ایمان لائے، اور سمجھے 8-10 ہزار کافروں کی گنتی کم ہو گئی۔ تو قریش کو لگا ہماری جمعیت تو ڈے بائی ڈے کمزور ہو رہی ہے، مسلمانوں کی جمعیت تو صلح حدیبیہ کے مقابلے میں 4 گنی زیادہ ہو گئی ہے، یہ تو ہم لوگوں سے بہت بڑی بیوقوفی ہو گئی۔ اب ان کی تعداد بڑھ گئی اور ہم نے ایگریمنٹ بھی پورا اب توڑ دیا اس ٹائم، تو اب کیا ہوگا؟ اب اگر وہ آئے تو ہم کیا کریں گے؟ اب تو ہم ہار جائیں گے، اب کیا کیا جائے؟ تو جب یہ جو ان لوگوں نے قریش نے مدد کر دی، اس کے بعد ان کو ایک خوف آ گیا کہ اب کیا کریں؟ صلح حدیبیہ کے بعد تو ان کی پوری تعداد بھی ہم نے بڑھا دی، اور اب ایگریمنٹ توڑ کر کے اپنی جماعت کمزور کر کے اب ہم کیا کریں؟ اب تو وہ ہم پہ اٹیک کریں گے۔ اب وہ مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو یہ ہوا کہ چلو صلح ہی تو بہتر ہے، چلو پھر صلح کر لی جائے۔ تو کہہ رہی ہے تو صلح ٹوٹ گئی ہے، تو اب صلح کی جائے تو کیا کون جائے گا بات کرنے؟ کون جائے گا صلح کا کی فریاد لے کے؟ کون جائے گا؟ تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اتنا بڑا معاملہ ہے، سردار کو خود جانا ہوگا۔ تو اس طرح سارے لوگوں نے ابو سفیان سے کہا کہ آپ ہی جائیے، آپ ہی سارا معاملہ ڈیل کر پائیں گے۔ تو پھر ابو سفیان نے ہمت کی اور مدینہ آیا۔ مدینہ آتے ہی راستے میں ابھی جا ہی رہے تھے تو وہ جو بدیل بن ورقہ گئے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگوں کو لے کر کے، دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ حادثہ ہوا، آپ نوٹس کیجئے، تو وہ مل گئے جو شکایت لے کے گئے تھے۔ تو ابو سفیان کو ڈاؤٹ ہوا، اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بدیل نے جھوٹ بول دیا، بولے نہیں یہیں پاس میں سے آ رہا ہوں، واپس جا رہا ہوں۔ اب اس کو تو شک ہوا، تو اس نے ان کی جو اونٹ تھے، اونٹ کی میں بدھے ہوئے تھے جہاں پر، تو وہاں گیا، وہاں پہ اس کی مینگنی دیکھی، اس کو کھودا تو اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی، تو سمجھ گیا کہ دیکھو یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ مدینہ گیا ہے اور مدینہ سے لوٹ رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہوگی، اب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایکشن ضرور لیں گے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا دیکھیے غلطی ہو گئی، نادانی میں لوگوں نے اٹیک کر دیا، ہمارے لوگوں نے بھی ساتھ دے دیا، تو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن صلح تو بہتر ہے، جنگ نے تو ہم دونوں کی کمر توڑ دی ہے، دیکھیے آپس میں خون خرابہ اچھی چیز نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم لوگ صلح کر لیتے ہیں، آپ چاہیں تو اور بڑھا دیتے ہیں، 20 سال کے لیے صلح کر لیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہاں میں جواب دیا، نہ نا میں جواب دیا۔ اب جب کسی طرح کا آفر ہو اور نہ ہاں ہو نہ ہو تو بات تو یقینی ہے کہ نگیٹو ہے، لہٰذا ابو سفیان سمجھ گیا کہ ہماری آفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی نہیں بول رہے تھے اور ہاں بھی نہیں بول رہے تھے، کہ اگر نہ بول دیں گے تو اس کو کلیئر میسج پہنچ جائے گا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں جا کر تیاری نہ کر لے، اس لیے اس کو فی الحال معمہ میں ہی چھوڑ دیا، ہاں نہ میں تم پڑھے رہو۔ ابو سفیان کو یہ میسج تو پہنچ گیا کہ نہ ہے، لیکن اس نے سوچا نہ بھی نہیں بول رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بھی نہیں بول رہے ہیں، تو اس طرح لگ رہا ہے کہ کوئی گنجائش ہے، اب کیا کریں؟ اس نے سوچا کسی سے سفارش کرا لیتے ہیں، کوئی سفارش کر دے یا کوئی ریکویسٹ کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو شاید بات بن جائے۔ تو اب کس کے پاس جائیں سفارش لے کر؟ کن کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے مان لیں گے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ ان کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی بیٹی تھیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر۔ تو یہ پہنچے اپنی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ یہ بیٹھنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے بستر فوراً لپیٹ دیا، تو انہوں نے سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ تو انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔ یعنی ہم سمجھیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے یہ میسج دیا کہ اسلام کی تلوار بہت ننگی ہوتی ہے، باپ کے ریلیشن کو بھی کوئی ویلیو نہیں دیتی ہے اسلام کے مقابلے میں، آپ اسلام کے دشمن ہیں، میں باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ تو ابو سفیان کچھ نہیں بول پائے، ان کو تو لگا کہ میں اپنی بیٹی کے سسرال جا رہا ہوں تو میری بیٹی مجھ سے پتہ نہیں کیسے ملے گی، تو انہوں نے بس اتنا ہی کہا کہ میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد
ابو سفیان جو تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا میں نہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر بعد میں وہ ان کے پاس عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ بات کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کہا بھلا میں کیوں تمہارے لیے بات کروں، میں کیوں تم لوگوں کے لیے سفارش کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ کی قسم اگر لکڑی کے علاوہ کوئی اور چیز مجھے نہیں ملی تو میں اسی لکڑی سے تم سب سے جہاد کروں گا۔ پھر وہ گئے علی رضی اللہ عنہ کے پاس، ان سے کہا، وہاں پہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں اور حسن رضی اللہ عنہ بھی کھیل رہے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ علی، میرے ساتھ تمہارا بہت گہرا تعلق ہے، میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ جس طرح نامراد آیا ہوں اسی طرح نامراد واپس چلا جاؤں، تم میرے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دو۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تجھ پر افسوس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا عزم کر لیا ہے، ہم اس بارے میں اب آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ پھر وہ فاطمہ اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا، کیا تم ایسا کر سکتی ہو کہ اپنے بیٹے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروا دو؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا بیٹا ابھی اس درجہ کو نہیں پہنچا ہے۔ تو ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی، اور علی رضی اللہ عنہ سے مایوسی اور ناامیدی کی حالت میں کہا کہ ابو الحسن، میں دیکھتا ہوں کہ معاملات سنگین ہو گئے ہیں، مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں تمہارے لیے کوئی کارآمد چیز تو نہیں سمجھتا، البتہ تم بنو کنانہ کے سردار ہو، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو، اس کے بعد اپنی جگہ واپس چلے جانا اپنی سرزمین میں۔ تو ابو سفیان نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا یہ کرنا فائدہ دے گا؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، فائدہ تو نہیں دے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی تو نہیں سمجھ میں آ رہا، کوئی اور صورت ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ابو سفیان نے پھر یہی کیا، مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں، میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں۔ پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ واپس چلا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ